السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبدالربان۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اردو ادب کے ایک ایسے جاسوسی ناول نگار کے بارے میں جن کی شخصیت سے آپ میں سے بہت سے لوگ واقف ہوں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے سجیسٹ کروں گا کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ابن صفی اردو ادب کے ایک نامور جاسوسی ناول نگار اور شاعر تھے۔ ان کا اصل نام اسرار احمد تھا۔ ان کی پیدائش 26 جولائی 1928 عیسوی کو اتر پردیش کے ضلع الہ آباد کے ایک گاؤں نارا میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام صفی اللہ اور والدہ کا نام نذیرہ بی بی تھا۔ اردو زبان کے شاعر نوح ناروی رشتے میں ان کے ماموں لگتے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے گاؤں کے پرائمری اسکول سے حاصل کی۔ میٹرک کے لیے DAV اسکول الہ آباد کا رخ کیا، جبکہ انٹر کی تعلیم الہ آباد کے ایونگ کرسچن کالج سے مکمل کی۔ 1947 عیسوی میں الہ آباد یونیورسٹی میں BA میں داخلہ لیا۔ اسی دوران تقسیم ہند اور تحریک پاکستان کے ہنگامے زور و شور سے اٹھنے لگے۔ ہنگامے کے اختتام تک ان کے تعلیم کا 1 سال ضائع ہو چکا تھا۔ انہیں BA کی ڈگری ہر حال چاہیے تھا۔ اس کے لیے انہوں نے جامعہ آگرہ میں درخواست دی۔ جامعہ آگرہ سے BA کی ڈگری یہ شرط پوری کرنے پر ملی کہ امیدوار کا 2 برس کا تدریسی تجربہ ہو۔ 1947 عیسوی میں ان کے والد کراچی چلے گئے۔ ابن صفی اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ الہ آباد میں مقیم رہے۔ 1948 عیسوی میں عباس حسینی نے ماہنامہ نکہت کا آغاز کیا۔ شعبہ نثر کے نگراں ابن سعید مقرر ہوئے، جبکہ شعبہ شاعری کے نگراں ابن صفی کو مقرر کیا گیا۔ 1948 میں ان کی پہلی کہانی فرار ماہنامہ نکہت میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد وہ مختلف قلمی ناموں سے طنز و مزاح اور مختصر کہانیاں لکھنے لگے۔ ان کے قلمی ناموں میں طغرل الفرقان اور سنکی سولجر جیسے نام شامل تھے۔ 1949 سے 1952 کے دوران ابن صفی نے پہلے اسلامیہ اسکول اور بعد میں حسینی اسکول میں استاد کی حیثیت سے خدمات انجام دی۔ جس چیز نے اسرار احمد کو ابن صفی بنایا وہ ہے 1951 عیسوی کے اواخر میں بے تکلف دوستوں کی محفل۔ ان کے دوستوں میں سے کسی نے کہا تھا کہ اردو میں صرف فحش نگاری ہی مقبولیت حاصل کر سکتی ہے۔ اس بات سے اختلاف کرتے ہوئے ابن صفی نے کہا تھا کہ کسی بھی لکھنے والے نے فحش نگاری کے اس سیلاب کو اپنی تحریر کے ذریعے روکنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے۔ اس وقت ابن صفی نے ایسا ادب تخلیق کرنے کی ٹھانی جو بہت جلد لاکھوں قارئین کی توجہ کا مرکز بن گیا۔ عباس حسینی کے مشورے سے اس کا نام جاسوسی دنیا قرار پایا اور ابن صفی کے قلمی نام سے انسپکٹر فریدی اور سرجنٹ حمیدی کے کرداروں پر مشتمل سلسلے کا آغاز ہوا، جس کا پہلا ناول دلیر مجرم مارچ 1952 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد اگست 1952 عیسوی میں ابن صفی اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ ہجرت کر کے پاکستان آ گئے، جہاں انہوں نے کراچی کے علاقے لالو کھیت کے C1 میں 1953 عیسوی سے 1958 عیسوی تک رہائش اختیار کی۔ اگست 1955 عیسوی میں ابن صفی نے خوفناک عمارت کے عنوان سے عمران سیریز کا پہلا ناول لکھا اور علی عمران کے کردار کو راتوں رات مقبولیت حاصل ہوئی۔ نومبر 1955 عیسوی میں بھیانک آدمی نامی ناول کو کراچی کے ساتھ ساتھ الہ آباد سے شائع کروایا۔ اکتوبر 1957 عیسوی میں ابن صفی نے اسرار پبلیکیشنز کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس کے تحت جاسوسی دنیا کا پہلا ناول ٹھنڈی آگ شائع ہوا۔ 1958 عیسوی میں ابن صفی لالو کھیت سے کراچی کے علاقے ناظم آباد منتقل ہو گئے، جہاں انہوں نے باقی زندگی گزاری، اور پھر جنوری 1959 عیسوی میں اسرار پبلیکیشنز کو فردوس کالونی میں منتقل کر دیا۔
ابن صفی کے بقول انہوں نے صرف 8 ناولوں کے مرکزی خیال کسی اور سے مستعار لیے ہیں، باقی 245 ناول مکمل طور پر ان کے اپنے ہیں۔ ابن صفی نے ہندوستان کے جس ادارے سے اپنے قلمی دور کا آغاز کیا تھا، پاکستان جانے کے بعد صرف اسی ادارے کے تحت ہندوستان میں ابن صفی کے ناولوں کی اشاعت ہوتی تھی اور ہندوستان میں ان کے جعلی ناشروں کے خلاف عباس حسینی ہی کارروائی کرتے تھے۔ ابن صفی عباس حسینی سے بہت زیادہ دلی وابستگی رکھتے تھے۔ اس کا اندازہ اس بیان سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ابن صفی نے کہا تھا، جب میری صحت یابی کی خبریں اخباروں میں چھپنے لگیں تو یار لوگوں نے شوشہ چھوڑا کہ میرے اور عباس حسینی صاحب کے تعلقات خراب ہو گئے ہیں، اب بھارت میں میری کتابیں ان کے ادارے سے شائع نہیں ہوں گی۔ ان بیچاروں کو یہ نہیں معلوم کہ 1 درجن کتابیں تو میں عباس حسینی کی مسکراہٹ پر قربان کر سکتا ہوں۔ ابن صفی کو اردو کے سب سے بڑے جاسوسی ناول نگار مانا جاتا ہے۔ اردو میں لکھے جانے والے ناولوں پر آزادی کے بعد بہت کم تبصرہ کیا گیا ہے، پھر بھی ڈاکٹر اعجاز حسین نے اردو ادب آزادی کے بعد اور ڈاکٹر علی حیدر نے اردو ناول سمت و رفتار میں ان کا ذکر کیا ہے۔ ابن صفی کے فن کو سراہنے والی ادبی شخصیات میں بابائے اردو مولوی عبدالحق، پروفیسر مجنو گورکھپوری، کالم نگار حسن نثار وغیرہ کا نام شامل ہے۔ مغربی شخصیات نے بھی ابن صفی کے فن کا اعتراف کیا۔ اردو زبان کی جرمن اسکالر خاتون کرسٹینا نے ابن صفی کے فن کے بارے میں کہا تھا، ابن صفی کی جس بات سے میں سب سے زیادہ متاثر ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے کردار فریدی اور عمران کبھی کسی عورت کی جانب نگاہ بد پھیرتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ ابن صفی کے جاسوسی ناول کی جاسوسی ادب میں اس لحاظ سے انوکھی حیثیت ہے کہ اس میں ایک مشن یا مقصد موجود ہے، اس لیے اسے محض تفریحی ادب نہیں کہا جا سکتا۔ ان کے جاسوسی ناولوں میں فکری و ذہنی تربیت بھی پوری طرح موجود ہوتی ہے۔ 1960 عیسوی سے 1963 عیسوی تک انفصام کے مریض رہے، لیکن 1963 عیسوی میں حکیم محمد اقبال حسین کے علاج کی مدد سے چھٹکارا پانے میں کامیاب ہوئے۔ پھر دوبارہ عمران سیریز کے بہترین ناول 1.5 متوالے کے ہمراہ جاسوسی ادب کے میدان میں پوری توانائی کے ساتھ قدم رکھا۔ 17 ستمبر 1979 عیسوی کی رات کو درد کا شدید حملہ ہوا، اس کے بعد صحت مسلسل خراب ہوتی گئی۔ 1979 عیسوی میں بیماری شدت اختیار کر گئی۔ ڈاکٹروں نے طویل معائنوں اور تکلیف دہ ٹیسٹوں کے بعد ایک خطرناک بیماری سرطان کا اندیشہ ظاہر کر دیا۔ اس کے بعد دسمبر 1979 عیسوی میں کراچی کے جناح اسپتال میں داخل کرایا گیا، جہاں کینسر کی تصدیق کر دی گئی، لیکن اس مرض کی معلومات ابن صفی سمیت تمام لوگوں سے پوشیدہ رکھی گئی۔ صرف ان کے فرزند احمد صفی کو اس کا علم تھا۔ علاج جاری رہا۔ ان کے جسم میں خون کی کمی واقع ہونے لگی۔ 24 جولائی 1980 عیسوی کو طبیعت معمول سے زیادہ خراب ہو گئی۔ اس بیماری کو تقریباً 10 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ 2 دن بعد 26 جولائی 1980 عیسوی کو وہ اس جہاں سے رخصت ہو گئے۔ بقول شاعر، ایک دھوپ تھی جو ساتھ گئی آفتاب کے۔ امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر کوئی اشکال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔